إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم. معزز حاضرین، یہ ایام جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، انسانی تصور اور انسانی تفکیر کے اعتبار سے انتہائی تکلیف دہ ایام ہیں، جس میں انسان جسمانی طور پر تو نہیں لیکن ظاہری اعتبار سے اس قدر سراسیمگی کا شکار ہے کہ اسے آنکھوں کے سامنے پڑی چیزیں نظر نہیں آتی. گویا کہ بدحواسی کا وہ عالم ہے کہ انسان سے جو چیزیں مطلوب ہیں ان پر چاہتے ہوئے بھی انسان کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا امتحان ہے جس میں اس نے پوری دنیا انسانیت کو مبتلا کر رکھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جب انسان تکلیفوں کے شکنجے میں کسا جاتا ہے، تو اس موقع سے بہت دفعہ انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے. بہت دفعہ انسان اپنا تفکر اور اپنا ضبط کنٹرول کرنے کی صلاحیت انسان گم کر دیتا ہے، اور آپے سے باہر ہو کر انسان وہ حرکتیں اور وہ نازیبا باتیں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جنہیں بعد میں سوچ کر سن کر وہ خود شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے. اسی لیے انسان کے تحمل اور اس کی بردباری کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان تکلیفوں میں سے دوچار ہوتا ہے. اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا انسان بردبار ہے
اور کون سا انسان عجلت کی نظر کر دیتا ہے اپنے آپ کو؟ جی ہاں، جب انسان کو اللہ رب العالمین بعض آزمائشوں میں گھیرتا ہے تو اس وقت جن کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے تحمل اور بردباری کی صفت رکھی ہے، وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ اپنے نفس کو ضبط کرتے ہیں اور اپنے نفس کو اپنے غضب کی راہ میں اور اپنی طیش کی راہ میں بہنے نہیں دیتے، اور انہیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کہا پہلوان انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پٹک دیتا ہے، پہلوان انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ایسے مواقع سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو ایام فراغت کے اور عدم مشغولیت کے ہم گزار رہے ہیں، ان میں بہت دفعہ بعض ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو انسان کے ذہن کو اٹھا پٹک اور اتھل پتھل کا شکار کر دیتی ہیں، اور پھر انسان درست طریقے پر سوچنے کی، درست طریقے پر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر موجود نہیں پاتا۔ اس لیے ایسی صورت میں انسان کو خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ضبط اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے بہترین اخلاق اور انسان کا بہترین کردار اسی وقت نمائش میں یا اسی وقت کسوٹی پر آتا ہے جب وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں، آسانی کے حالات میں اور ان حالات میں جو عام طور سے ہم اپنی زندگی میں جیتے ہیں، ہر آدمی بہتر ہوتا ہے، ہر آدمی کے اخلاق اچھے نظر آتے ہیں، ہر آدمی کا ویوہار درست دکھائی دیتا ہے، مگر بھڑک جانے کے بعد، مگر آزمائش میں پڑ جانے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور کون سا انسان اپنا آپا کھو کر اپنے بدن اور اپنی زبان کو بے قابو کر دیتا ہے اور اپنے اخلاق سے گر کر ایسی حرکتیں اور ایسی باتوں پر آمادہ ہو جاتا ہے جو ایک ہوشیار اور دانا انسان کو زیب نہیں دیتی۔ اس کا مظاہرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یا اس کی نظیر اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر موڑ پر، مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک سینکڑوں مثالیں آپ کو تاریخ، سیرت اور حدیث کی ہر کتاب میں مل جائے گی۔ لیکن آپ یاد کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانی تاریخ کا جو سب سے اس انسانی تاریخ کا جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے، اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک عبرت اور ایک درس فراہم کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان کچھ نااتفاقی، کچھ نزاع اور کچھ جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر معاملہ جب آگے بڑھتا ہے، وہ بات میں پوری ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں جو محل شاہد ہے وہاں آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نے یا ایک بھائی نے طیش میں آ کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، میں اس روئے زمین پر تمہارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کائنات کی چلتی پھرتی دنیا میں تمہارے وجود کو دیکھنا میں گوارا نہیں کر سکتا، میں اس روئے زمین پر تمہارا سانس لینے کا سلسلہ ختم کر دوں گا اور تمہاری جان میں لے لوں گا۔ مگر دوسرے آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا لئن بسطت یدک الی لیقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ عجیب سا معاملہ ہے، انتہائی جذبات سے لبریز جو صورتحال ہے، ایک انسان دوسرے کے عزت نفس اور اس کی غیرت کو چیلنج دینے کی کوشش کر رہا ہے،
اور کھلے لفظوں میں اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہا ہے، مگر دوسرے انسان کا تحمل تو دیکھیے. کہا کہ اگر مجھے قتل کرنے کے لیے تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، مجھے قتل کرنے کی تم کوشش کرو گے، تو میں اپنا ہاتھ تمہارے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہارے قتل کے لیے کوشاں نہیں بنوں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا دونوں کا گناہ تو ہی سمیٹے، تو ہی سارے گناہ کو لے کر کے جائے، میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. آپ سوچیں کہ اس تصور کے اعتبار سے یہ صورتحال کس قدر انسان کو بھڑکا دینے والی اور اسے ابھار دینے والی ہے، اس کی غیرت کو للکارنے والی ہے. سامنے کھڑا ایک انسان دوسرے انسان کو چیلنج دے رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، تمہاری سانس ختم کر دوں گا. دوسرا آدمی کچھ نہیں محسوس کرتا، ذرا بھی حرکت میں نہیں آتا، کسی طرح سے بھی اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتا، اپنے بھائی کا ذرا بھی اثر اپنے نفس پر مرتب نہیں ہونے دیتا، اور بے ساختہ کہتا ہے اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مارو، مگر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جیسی صورتحال پیش آنے کے بعد انسان جب خود کو قابو میں کرتا ہے تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیا ہے اور انسان کے کردار کی خوبصورتی کیا ہے. محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو اپنے اخلاق، اپنے تصورات اور اپنی سیرت کو بلند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب حالات کے دباؤ میں انسان آ جائے، آزمائش کی چکی میں جب انسان اپنے آپ کو پستا ہوا محسوس کرے، اور جب حالات کے جبر میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کرے، اس موقع سے انسان کا ایمان، اس کی قوت برداشت، اس کا ضبط نفس اس کے سامنے آ کر اس کی رہنمائی کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس پلٹ رہے تھے تو قرن ثعالب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم و غم کے سمندر میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے تھے کہ گویا کہ آپ کو کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا. لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ کو کچھ افاقہ ہوا، پریشانی میں کچھ کمی آئی. پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس بھیجا. پہلے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے، آپ کی قوم نے آپ کی جو بے حرمتی اور آپ کے ساتھ جو غیر انسانی معاملہ کیا ہے، آپ کے رب نے وہ سب دیکھ لیا ہے، اور اس نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ جو حکم دینا چاہیں آپ اسے دے سکتے ہیں. جبریل کے جانے کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور وہی بات دہرائی. کہا کہ آپ کے رب کو آپ کی قوم کا جو معاملہ ہے، آپ کے ساتھ انہوں نے جو گستاخی کیا ہے، وہ سب پتہ چل چکا ہے. اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو حکم دینا چاہیں میں اسے انجام دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بستی طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے اس طرح سے پیس دوں کہ ان کا وجود اس طرح سے مٹ جائے. بات تو ہے، کیونکہ آئے تھے سیدھے سیدھے دین کی دعوت دینے، کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، مگر نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت قبول نہیں کی گئی، آپ کو نشان تضحیک بنایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کی آبرو کو اچھالنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اوباشوں اور بدماشوں کے ذریعہ آپ کو لہولہان کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور انتہائی غمزدہ، انتہائی پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو قدرت دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو تحمل عطا کیا، آپ جو چاہتے کہہ سکتے تھے. پہاڑوں کے فرشتے کو صرف اشارے کی تاخیر تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا تو کہا کہ نہیں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. کہا نہیں، ایسا نہیں کرو.
مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے نبی کی یہ امید پورا ہوتے 8 سال بھی نہیں بیتا، 8 سال بھی نہیں گزرا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور پورا طائف، پورا ثقیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طائع، فرما بردار اور مسلم ہو کر کے حاضر ہوا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے، پریشانی کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن جب آپ کو قدرت ملی تو آپ نے کسی غضب کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی بے ضبطی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنے مقصد کو نظر میں رکھا، اور آپ کا جو ہدف تھا اس ہدف سے آپ ذرہ بھر بھی غافل نہیں ہوئے، اور کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو زندہ رہنے دو، ان کو اپنی حرکت پر باقی رہنے دو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انسانی زندگی میں اس طرح کی بے شمار چیزیں، اس طرح کے بے شمار مواقع اور اس طرح کی بے شمار مناسبات پیش آتی ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے کہ ان پریشانیوں کو اور دشواری کی ان گھڑیوں کو کون انسان کس طرح سے انگیز کرتا ہے، کون ان کو کس طرح سے گزارتا، اور ان کے ساتھ کون آدمی کس طرح سے معاملہ کرتا ہے، اس کے اوپر یہ منحصر ہوگا کہ آپ کا اپنا نفس آپ کے قابو میں ہے، یا آپ اپنے نفس کے غلام بن کر نفس کے پیچھے بھاگنے والے انسان ہیں کہ جو نفس کہے گا آپ اس کے پیچھے دوڑنے لگیں گے، خواہ آپ کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، آپ کا جو بلند معیار ہے وہ باقی رہے یا نہ رہے۔ یہ تو بہرحال وہ تعامل فیصلہ کرے گا جو تعامل آپ ان حالات میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پریشانی کی یہ گھڑیاں جو چل رہی ہیں، ان گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں فرصت دیا ہے، فرصت کے ان لمحات کو جہاں اس لیے اللہ کے ذکر، بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں قابو کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بہترین اخلاق، عمدہ سیرت اور زبردست تحمل کا طریقہ اپنا کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔